الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم خواتین، دینی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خواتین حضرات کی خدمت میں اس موقع پر آپ کی جو ذمہ داریاں دین اسلام میں رکھی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، بس وہ یاد دلانا ہے تاکہ جو نقصان اب تک ہو چکا ہے اپنی ذمہ داریوں کو پوری نہیں کرنے کی وجہ سے، تاکہ آگے اور زیادہ نقصان ہونے سے بچ جائیں، بس یہی یاد دہانی آپ خواتین حضرات کی خدمت میں رکھنا جو ہے سو مقصود ہے۔ میں نے اس موقع پہ سورہ تحریم کی آیت بھی پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ پھر میں نے ایک حدیث پڑھی جو اکثر بچوں کو مکتب میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اور اس وقت کا جو میرا عنوان ہے، جو آپ کی خدمت میں، جو آپ کی ذمہ داریوں کے تعلق سے جو بات کرنی ہے، جیسا میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ آپ کی ذمہ داریاں جو دین اسلام میں بتائی گئی ہے، وہ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے سلسلے میں آپ خواتین حضرات فکر کر لیں گے تو انشاءاللہ جو ذمہ داریاں میں سستی کاہلی پائی جانے کی وجہ سے جو نقصان آج ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، تاکہ آئندہ مزید نقصان میں اضافہ ہونے سے بچ جائیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث میں ہر ایک ذمہ دار کو ذمہ داری کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ کل قیامت میں ہر ایک ذمہ دار کو جو اس کے ماتحت کے لوگوں کی ذمہ داری تھی اس کے اوپر قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اب علماء مثال دے کے یہاں پر بہت ساری باتیں بیان کیے ہیں کہ جو حکمران ہیں ان کے ماتحت میں جو رعایا ہے، جو ذمہ داریاں تھیں ان کے اوپر، اس کے تعلق سے ان کو پوچھا جائے گا۔ گھر میں ماں باپ کو بچوں کی ذمہ داری کے تعلق سے کل قیامت میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا ذمہ داری اپنی پوری کی ہے۔
غلام کو اس کے آقا کے تعلق سے جو ذمہ داریاں تھیں آقا کو غلام کے تعلق سے، یعنی ہر ایک بڑے کو کل قیامت میں اپنے بڑے ہونے کی ذمہ داریوں کے تعلق سے جو ان کے اوپر رکھی گئی تھی پوچھا جائے گا۔ تو ہر ایک آدمی دیکھ لے کہ میں کس شعبے میں اور کس درجے میں اپنی قوم کا، گھر کا، ملک کا، علاقے کا، خاندان کا بڑا ہوں، اور میرے اوپر بڑے ہونے کی وجہ سے کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ اس میں سستی اور کاہلی کریں گے تو جو نقصان اس وقت ہو رہا ہے آگے مزید نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس موقع پر جو آپ کی خدمت میں جو باتیں رکھنی ہے ہماری خواتین حضرات کی، بس یہی ہے کہ جو مائیں ان کی جو ذمہ داریاں تھیں کاش اگر وہ پوری کر لیتی تو آج ان کی گود کی بچیاں، ان کے گھر کی بچیاں غیروں کے حوالے نہیں ہوتے تھے۔ جو ان کی ذمہ داریوں میں کہیں نہ کہیں سستی اور کاہلی کے سوراخ نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بچیاں آج نکاح سے پہلے زانیہ بن رہی ہے۔ کہیں نہ کہیں کمزوریاں، سستی ذمہ داریوں کے پورا کرنے میں ضرور ہے۔ جو بچی بالغ ہونے سے پہلے زنا کر رہی ہے اور حمل بھی جو ہے سو اس عمر میں ٹھہر رہا ہے، کئیوں واقعات ہمارے شہروں میں ایسے پیش آئے ہیں۔ 8th اور 9th کلاس کی بچیاں حاملہ بن چکی ہیں۔ یہ ہم بھی سن رہے ہیں اور ہمارے شہر میں دیکھ رہے ہیں یہ واقعات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ہماری بچیاں اتنی چھوٹی عمر میں اتنے بڑے بڑے گناہ کے کام کر رہے ہیں؟ آج ہمارے معاشرے میں جاہلانہ رسومات تو ادا کرنے کی ماں باپ کو فکر ہے، بچی بالغ ہونے کے بعد تو اس کو پھول پنانا اور اس کی دعوت کرنا جو دین اسلام اور شریعت کے خلاف ہے، یہ دعوت اور یہ رسوم کئی حدیث سے جو ہے سو یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ بچی بالغ ہونے کے بعد بچی کو پھولا پنائیں اور بچی بڑی ہو گئی بول کے لوگوں کو خبر دیں ہماری بچی کو پھولا پنا رہے، آج دعوت کر رہے ہیں۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ معاشرے میں لوگوں کو اطلاع دینا چاہ رہے ہیں کہ ہماری بچی جوان ہو گئی، بالغ ہو گئی۔ کون سا بڑا کارنامہ ہے اور یہ کون سا جو سا بڑا کام ہے جس کا اعلان آپ کر رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے کے ہماری بچی کو پھولا پنا رہے ہیں؟ صحابیات کی زندگی میں کئی یہ دعوت اور کئی جو سو ایسی رسمیں نہیں ملتی۔ ازواج مطہرات ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، صحابہ کی بیویاں ہیں، اللہ والوں کی مائیں، ان کی بیٹیاں، کہیں پر بھی ہمارے کو یہ دعوت نہیں ملتی کہ بچی بڑی ہونے کے بعد پھول پنایا گیا ہو اور ان کی دعوت کی گئی ہو۔ لیکن یہ تو فکر ہے دعوت کرنے کی، لیکن بچی بالغ ہونے کے بعد اب اس کو پاک دامن رکھنے کی فکر نہیں ہے، اس کو زنا جیسے گناہ سے بچانے کی اب فکر نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بچی بالغ ہونے کے بعد اس کو سورہ احزاب ترجمہ اور تفسیر اس کے سامنے رکھی جاتی، جو 22ویں پارے میں سورہ احزاب ہے، سورہ نور ہے۔ بچی بالغ ہونے کے بعد یہ صورتیں اس کو ترجمہ سے ہم جو سو پڑھ کے سناتے، ترجمہ اور اس کی تفسیر، جس میں پردے کے احکام ہیں، جس میں زنا کرنے پہ جو شریعت میں جو سزائیں بتائی گئی ہے، شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو کیا سزا ہے اور غیر شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو کیا سزا ہے، جو گھر کے آداب بتائے گئے ہیں، جو پردے کے احکامات اس میں ہیں، گھر میں داخل ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں سورہ نور میں، سورہ احزاب میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک ماں کو اپنی بیٹی کو بالغ ہونے کے بعد بجائے اس کی دعوت کرنے کے، اس کے پھولا پنانے کی رسم کو انجام دینے کے،
یہ بتانا تھا کہ بیٹی اب تم بالغ ہو گئی ہو، اب تمہارے اوپر اللہ کے احکامات تمہارے اوپر اب فرض ہیں۔ اب تک تم نماز میں سستی کر رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، نماز فجر چھوڑ کے سو رہی تھی، اتنا بڑا گناہ نہیں تھا، لیکن اب تم بالغ ہو چکی ہو۔ جو علامت بالغ ہونے کے ظاہر ہوتے ہیں بچیوں میں جو عمر میں، وہ تمہارے اوپر علامت ظاہر ہو گئی ہے۔ اب جو ہے سو تمہارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اگر نماز چھوڑو گی تو تم اللہ کے یہاں پر مجرم کہلاؤ گی۔ اگر اب تم پردے میں سستی کاہلی کرو گی تو تم اللہ کی نافرمانی کرنے والی عورتوں میں شمار ہوگی۔ اگر تم نامحرم بچوں سے، مردوں سے تعلق رکھو گی تو پھر اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ رمضان آئے گا تو روزہ رکھنا ہوگا۔ اللہ نے اگر مال تمہارے حصے میں اگر دیا ہے، تم مال کی مالک بن چکی ہو، جتنے پر زکوٰۃ حج فرض ہوتا ہے وہ احکامات بھی تمہارے اوپر فرض ہو چکے، بجائے یہ بتانے کے ہم تو رسومات ادا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہماری بچیوں کو بتانا چاہیے، جو ان کے لیے آگے زندگی کو گزارنے میں یہ چیزیں رہبری ہے، ان کے لیے اس میں بہت بہترین ہیں۔ بچیوں کو سورہ احزاب، سورہ نور ان کو ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھ کے سناتے، اس کی تفسیر جو بیان کی گئی علماء اکرام کے طرف سے لکھی گئی ہے، ہم ان کو سناتے، بتاتے ان کو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ پاک قرآن میں فرما رہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ زنا تک پہنچنے کے جتنے اسباب ہیں، جتنے ذرائع ہیں، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا ہے، اس تک بھی نہیں جانا ہے ہمارے کو۔ یہ سب چیزیں جتنے بھی راستے ہیں جو زنا تک لے کے جاتے ہیں، اس سے بھی بچنا ہے۔ اب ان کو ہم بتائیں کہ زنا کیسا ہوتا ہے، زنا تک کیسا پہنچا جایا جاتا ہے، اس کے کیا اسباب ہے۔ بدنگاہی ہے، نامحرم لوگوں سے تعلقات کا قائم کرنا، گندی چیزوں کا دیکھنا، فونوں کا اس دور میں غلط استعمال کرنا، یا اپنے ہاتھوں سے شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا، یہ چیزیں ہیں۔ میوزک ہے، گانے ہیں، ناچنے والی عورتیں، ان کا رہن سہن، یہ چیزیں ہیں جو زنا تک بیٹی لے کے جاتے ہیں، اس سے بچنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ بولے اللہ، کیونکہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بہت بری راہ ہے۔ آخرت میں اس کے عذابات کیا رکھے ہیں اللہ نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر سے جب تشریف لے کر آئے تو آپ نے امت کو بہت سارے عذابات دیکھ کے آئے تھے وہاں پر۔ اس میں سے زنا کرنے والے مرد اور عورتوں کے اوپر جو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے وہ بھی بیان کیا ہے۔ یہ ہم سنائیں، یہ ہم سناتے ہیں، لیکن ہماری یہاں ذمہ داریوں میں سستی کاہلی پائے جانے کی وجہ سے آج ہماری بچیاں نکاح سے پہلے زنا کر رہی ہیں اور غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ دین اسلام میں ہر پیدا ہونے والا بچہ ہو یا بچی، دین کے یعنی جو سو اسلام کے فطرت پر جو ہے سو بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ ماں باپ عیسائی ہیں تو اس کو عیسائی بناتے ہیں، وہ ماں باپ اگر یہودی ہے وہ اس کو یہودی بناتے ہیں، وہ ماں باپ مسلمان ہے تو پھر اس کا نام مسلمانوں کا رکھا جاتا ہے، اذان دی جاتی ہے، پھر اس کو مسلمان بناتے ہیں۔ فطرت انسان پہ، انسان فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ ہو یا بچی، لیکن ماں باپ اور گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ ایسا بنتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آج ماؤں کی ضرور اس میں ذمہ داریوں میں کمی پائی جا رہی ہے۔ جو بچیاں کم عمر ہی میں بڑے بڑے گناہ کو انجام دے رہی ہیں۔ بتاؤ، یہ ہماری بچیاں جو اسکول اور کالج پڑھنے کے بہانے سے یہ پارکوں میں جا کر منہ کالا کرنے کی، اس میں کیا وجوہات ان کے جو سو درمیان میں آ گئی۔ ہماری بچی برقع پہن کر جو پارکوں میں، لاڈجوں میں، اویو روم میں جو غیر بچوں کے ساتھ یا مسلمان ہے تو نامحرم بچوں سے تعلقات قائم کر کے جو زنا کر رہی ہے،
आखिर ये कैसा पहुँचे वहाँ तक, ये गुनाह करने में कहीं ना कहीं जो है सो हम ज़रूर इनको रास्ता दिए हैं। अगर हमारी तरबियत, हमारी ज़िम्मेदारी अगर कामिल होती तो ज़्यादा नहीं, 40-50 साल पहले अगर हम पलट के देखेंगे तो माएँ अपनी बच्चियों को बहुत ही अच्छी तालीम और तरबियत दिया करती थी। कपड़े सीने का काम उनको निकाह से पहले सिखा दिया करती थी। उनको पाक दामन कैसा रहना है, हया ज़िंदगी में जहेज़ के सामान और सोने चांदी के जेवर से पहले माएँ उनको हया का जेवर पहनाती थी। कोई बच्ची की हिम्मत नहीं होती थी कि जवान होने के बाद बाहर बेपर्दा फिरे। आज अफसोस की बात है, हमारी बच्चियां जो है सो रातों में 2-2 बजे होटलों में फिर रही हैं, खा रही हैं, पार्कों में नज़र आ रही हैं। ये हमारी बच्चियों को, हमारी माँ और बहनों को इस्लाम ने, दीन ने जो बुर्का दिया था इज़्ज़त को छुपाने के लिए, जिस्म को छुपाने के लिए कि ये ज़ाहिर ना हो इनका जिस्म। इस्लाम में, शरीयत में कितना औरतों का जो है सो पर्दे का ख्याल किया गया है। मर्द अगर मरता है, इंतकाल होता है, उसके लिए कफन के लिए 3 कपड़ों के लिए जो है सो सुन्नत है। 3 कपड़ों के कफन में आते हैं, 3 कपड़े। एक कपड़े में भी मजबूरी में कफन पहनाया जा सकता है। औरतों के लिए 5 कपड़े होते हैं। कितना ख्याल किया गया शरीयत इस्लाम में। मर्द के लिए कफन के लिए 3 कपड़े, औरतों के लिए 5 कपड़े। और औरत को जब कब्र में उतारा जाता है तो फिर पर्दा भी वहाँ पर भी किया जाता है। कितना जो है सो इनका जो है सो इस्लाम और दीन में पर्दे का ख्याल किया गया है। एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ रहे कि अल्लाह के नबी, मैं अपने घर भी इजाज़त लेकर जाऊं, मेरे घर में भी जो मेरी माँ रहती है, मेरी बहनें रहती हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ इजाज़त लेकर जाओ। वो बार बार पूछते रहे अल्लाह के नबी। आखिर में उनको बोले, क्या तुम ये पसंद करते हो कि ऐसी हालत में तुम दाखिल हो जाओ जो तुम्हारे लिए देखना नामुनासिब हो? पता नहीं तुम्हारी वालदा, तुम्हारे घर की बहन किस हालत में घर में होंगी। वो अक्सर होता, हमारी वालदा है, हमारी बच्चियां, हमारी बहनें घर में वो सोफ़े पे लेटी हुई होती है, या वालदा नीचे जो सोते रहती है, उनका कपड़ा पता नहीं कहाँ से हटा हुआ है, जिस्म दिख रहा है। हम अगर अचानक घर में अगर दाखिल हो जाएंगे तो फिर ये चीज़ें हमारे को देखने के लिए जो नज़र आएगी। जो कोई बेटा, कोई भाई, कोई बाप ये देखना पसंद नहीं करता अपने घर की माँ और बेटी और बहनों के जिस्म का हिस्सा। तो ये तालीम दी है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, औरतों में, मर्दों में नामहरमों के साथ रहने में जो बुराइयां, नुकसानात आते हैं, अल्लाह के नबी उससे बचने के लिए हमारे को तालीम दिए। कि देवर के सिलसिले में तो फरमाया कि देवर तो मौत है, खलेरा भाई, खलेरी बहन का आपस में पर्दा है। रिश्ता तो बहुत बड़ा है लेकिन इनका आपस में पर्दा है। चिचेरी बहन, चिचेरे भाई का पर्दा है। बहनवई और साली का जो है सो आपस में पर्दा है। और भी तफसील हम उलमा से जो है सो पूछ ले कि शरीयत में एक औरत को, एक मर्द को किन से पर्दा है और किन से पर्दा नहीं है। ये चीज़ें हैं जिससे आज हमारे माशरे में ज़िना जो है सो आम हो रहा है। बहनवई से जो है सो साली मजाक कर रही है, उनके जो है सो जिस्म को टच कर रही है, हाथ लगा रही है, और बहनवई अपने साली को जो सो पकड़ रहे हैं और उसके कमर पे हाथ रख रहे हैं, उसके गले पे हाथ रख रहे हैं, उसके चेहरे को हाथ लगा रहे हैं। ये कौन सा मजाक है, ये कौन सी मोहब्बत? ये हराम है। शरीयत इस्लाम में ये चीज़ की इजाज़त नहीं है। गैरों के पास होता होगा, उनके पास जायज़ होगा, उसको मोहब्बत और उसको वो जो सो रिश्तेदारी का हक़ अदा करना समझते होंगे, लेकिन शरीयत इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है जो है सो बीवी उतनी क़रीब नहीं होती शोहर के, जो साली अपने बहनवई के उतने जो सो क़रीब के ताल्लुक़ात क़ायम कर दी।
کبھی بیوی سے اتنی محبت کا اظہار نہیں کیا یہ ظالم، اور اپنی سالی سے جو ہے سو اتنی محبت جو ہے سو اظہار کرتا ہے۔ یہاں سے جو سو زنا کے راستے کھلتے ہیں۔ ہمیشہ گھر میں خطرہ ہوتا ہے دیوروں کا۔ اللہ کے نبی نے تو اس سلسلے میں فرمایا کہ دیور تو موت ہے بھابھی کے لیے، لیکن آج ہمارے معاشرے میں دیکھو، بھیا اگر گھر پہ نہیں ہے تو ایسا سمجھتا ہے دیور جیسا بھابھی اس کی جو سو بیوی ہے، اور یہ بھابھی ایسا سمجھتی ہے دیور کو وہ میرا شوہر ہے۔ ایسے تعلقات، ہنسی مذاق، باہر گھومنا کھانا اور ایک جگہ پلنگ پہ آپ رہنا، یہاں سے جو ہے سو زنا ہونے کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں پر نامحرم مرد عورتیں دو اکٹھا ہوتے ہیں وہاں پر شیطان آتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، وہ منہ کالا کرانے تک وہاں سے نہیں جاتا۔ جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہی وجہ ہے۔ آج ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ ہمارے کالج اور ہمارے اسکول میں پردے کا کوئی نظم نہیں ہے، انتظام نہیں ہے۔ جب بچی بالغ ہو گئی، جب بچہ بالغ ہو گیا، اب اس کو پتہ ہو چکا ہے میرے کو کھانے کے پانی پینے کے علاوہ بھی میری جو سو ایک جسمانی ضرورت ہے، میرا اور بھی ایک تقاضا ہے۔ آدمی اگر وقت پہ نکاح نہیں ہوا، اگر حلال راستے سے اگر وہ ضرورت پوری اگر نہیں ہوئی، بچی اور بچہ بالغ ہونے کے بعد نکاح میں اگر تاخیر ہو گئی، 10 سال کے بعد بالغ ہونے کے بعد نکاح ہو رہا ہے، اور اس دور میں جہاں پر فونوں کا غلط استعمال کیا جا رہا ہو، فونوں میں اتنی بے حیائی بتائی جا رہی ہو کہ آدمی اپنے گھر کے کمرے میں بیٹھ کر یورپ کی عورتوں کی شرمگاہ کو دیکھ سکتا ہے۔ آج اتنی ٹیکنالوجی بڑھ چکی ہے، آدمی اپنے گاؤں میں گھر کی جھوپڑی میں جو ہے سو گاؤں میں رہ کر بھی امریکہ اور آسٹریلیا کی گوری عورتوں کے جسم اور زانیہ عورتوں کا زنا وہ اپنے موبائل کے ذریعے سے وہ اپنے گھر میں دیکھ سکتا ہے۔ اپنی بچیاں جو سو یورپ کے مردوں کی شرمگاہ اور ان کے ننگے جسم کو زانیہ عورتوں کے ساتھ زنا کر رہے سے وہ مناظر کو وہ اپنے شہر میں اپنے گاؤں میں رہ کے موبائل کے ذریعے سے دیکھ سکتی ہے۔ جب باہر کا ماحول بے حیائی ہو، بس سٹاپ پہ، ریلوے اسٹیشن پہ عورتیں ننگے کپڑے پہن کے جا رہے ہوں، مرد بے حیائی کے کام کر رہے ہوں، برج پہ بلڈنگوں پہ جو ہے سو لنگے بے حیائی کے تصاویر، ایک عورت کو جو ہے سو لنگی کر کے صوفہ بیچنے کے لیے ایڈورٹائز پہ بورڈ پہ کھڑا کیا ہو، اور دکانوں میں کپڑے کے دکانوں میں چڈی بنین بیچنے کے لیے عورتوں کو ننگا کر کے چڈی بنین ان کو پہنا کے بتایا جا رہا ہو، موبائل بیچنے کے لیے عورت اپنا سینہ اور چھاتی کھول کے بتا رہی ہو ایڈورٹائز کے واسطے، گاڑی بیچنے کے لیے، کار بیچنے کے لیے عورت کی شرمگاہ جو ہے سو سامنے سے نظر آ رہی ہو، ایسے کپڑے جو ہے سو اس کو پہنا کے جو ہے سو تصویر میں لگائے ہوں بڑے بڑے بورڈوں پہ۔ جب بالغ ہونے والی بچیاں اور بچے اگر یہ تصویر دیکھیں گے باہر تو پھر کیا خیالات ان کے جو ہے سو پیدا ہوں گے، پھر زنا کیوں نہیں ہوگا معاشرے میں؟ ہر جگہ عورتوں کو جو سو لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے، ہر چیز بیچنے کے لیے عورتوں کو ننگی کر دیا گیا۔ ایک شیمپو بیچنے کے لیے عورتوں کے کپڑے نکال دیے گئے، صابن بیچنے کے لیے عورتوں کے کپڑے اتار دیے گئے، ایئرپلین میں جو ہے سو وہاں پر بھی عورتیں ہی ہیں، پیٹرول پمپ پہ عورتیں، مال میں، ڈی مارٹ میں، سب جگہ عورتیں ہی ہیں۔ نیوز چینل پہ عورت جو ہے سو اپنا سامنے کا شرمگاہ اور سینہ کھول کے وہ نیوز بول رہی ہو، اور جو ہے سو وہ میک اپ کر کے آ کے جو ہے سو نیوز بول رہی ہو، تو لوگ نیوز کے اوپر توجہ بعد میں دیں گے، پہلے اس کی چھاتیوں پہ نظر ڈالیں گے، اس کا سینہ کیسا ہے دیکھیں گے، وہ کتنی خوبصورت ہے، اگر کاش موقع دے دے منہ کالا کرنے اور زنا کرنے کا کتنا اچھا ہوتا، یہ خیالات پہلے آئیں گے۔ تو یہ دور بہت بڑے آزمائش کا ہے، ہمارے ایمان کا، فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا بہت عام ہو جائے گا آخری زمانے میں، جو آج ہو رہا ہے۔ یہ برقع ہماری بچیوں کی عزت چھپانے کے لیے تھا، یہی برقعے پہ آج ہماری بچیاں پارکوں میں منہ کالا کر رہی ہیں۔ میں ایسے بچیوں سے، ایسی عورتوں سے کہتا ہوں، اگر تمہارے کو زانیہ بننا ہے تو بنو، اگر زانیہ آوارہ رنڈیوں کی فہرست میں اگر تمہارا بھی نام لکھوانا ہے لکھواؤ، اگر تمہارے کو غیر مسلموں کی شرمگاہ اگر تمہارے کو پسند آ رہی ہے تو ان کے شرمگاہ سے نطفہ اپنی شرمگاہ میں ڈال کے ان کے بچوں کی ماں بننا چاہتی ہے تو بنو،
اور اپنا ایمان کا سودا کر کے جہنم میں جانا چاہتی ہے تو جاؤ، تم ایک نہیں تمہارے سر کے لاکھوں کروڑوں عورتیں بھی اگر غیروں کے بستر پہ اگر سو جائے اور ان کے حمل سے اگر بچے بھی جنیں گی تو میرے نہ تو اللہ کے دین میں کوئی کمی آنے والی ہے، نہ تو میرے اللہ کی شان اور قدرت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ تم جیسی رنڈیوں کو اللہ نکالے گا اور فاطمہ عائشہ تقوی والی بچیوں کو اللہ جو ہے سو پیدا کرے گا، ان کو دنیا میں لا کے امی عائشہ اور فاطمہ کی زندگی کیا تھی ان کے ذریعے سے امت کو بتانے اللہ جو ہے سو لگائیں گے۔ تمہارے کو اگر زنا کرنا ہی ہے جاؤ، جہنم میں جانا ہے جاؤ، کیوں یہ برقع پہن کے جو ہے سو پارکوں میں تم اسلام کا جو ہے سو نام خراب کر رہے ہیں؟ یہ فاطمہ کی سنت ہے، یہ برقع فاطمہ کی پہچان ہے، یہ برقع امی عائشہ کی پہچان ہے، یہ برقع اللہ والوں کی ماؤں کی عزت ہے اس میں چھپی ہوئی۔ تم جیسی رنڈیوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے جو ہے سو پارکوں میں یہ برقعے میں نامحرم غیر محرم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو اور یہ برقعے کی حالت میں کسا مار لو بریجوں پہ، ہوٹلوں پہ، راستے میں، گارڈن میں، اور یہ برقع پہن کے لاڈجوں میں اویوں میں جا کے زنا کر کے آؤ۔ اگر تمہارے کو جانا ہی ہے جہنم میں تو جاؤ خوشی سے۔ علماء اکرام بہت بتا چکے تمہاری ایمان کی حفاظت کے لیے، بہت بیان ہو چکے، بہت ساری کتابیں لکھ چکے، بہت سارے اللہ والے تمہاری ہدایت کے لیے رو رو کے بیت اللہ کا کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کے بھی رو کے دعا کر چکے ہیں، تمہارے لیے بہت کچھ محنت ہو چکی ہے، لیکن تمہارے کو سمجھنے نہیں آ رہا، تمہارے کو عقل نہیں آ رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جتنی بچیاں اس وقت میں مرتد ہو رہی ہے، جو غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، اور انجام کیا ہو رہا؟ منہ کالا بھی ہو جا رہا، حرام بچہ بھی جنا جا رہا، ایمان بھی چلا جا رہا، بعد میں جو سو زندگی بھی ختم ہو جا رہی۔ تھوڑے دن مزے تمہارے لے لیں گا وہ ظالم، پھر جو ہے سو تمہارا قتل بھی کر دے گا جو ہو رہا ہے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر کے ندیوں میں تالابوں میں پھینک دیں گے جو آج پھینکا جا رہا ہے۔ اگر تمہیں پڑھنا ہی ہے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا ہی ہے، ڈاکٹر انجینئر اگر بننا ہی ہے بنو، خوشی سے اجازت دیتے ہیں علماء اکرام، لیکن پردے کے دائرے میں رہ کے، شریعت کے دائرے میں، حدود میں رہ کے، ورنہ جہالت زیادہ بہتر ہے جو علم حاصل کرتے ہوئے زنا کرنے سے۔ ایسے ہی جاہل رہو اور مر جاؤ، کوئی نقصان نہیں ہے۔ جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے تم حرام بچہ جن رہی ہو، زنا کر رہی ہو اور مرتد ہو رہی ہو، ایمان جا رہا ہو، اس سے اچھا تو تم گھر میں جاہل بن کے بیٹھو، برتن وغیرہ دھو لو، گھر کا کام کاج وغیرہ سیکھ لو، کسی غریب سے نکاح کر لے کے زندگی گزار لو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے چلے جاؤ۔ یہ تمہاری دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اسی میں ہے۔ کتنا علماء اکرام بیان کریں، کتنے آنسو بہائیں، کتنا سمجھائیں اپنی قوم کی بچیوں کو اور بچوں کو، یہ ظالموں کے بہکاؤ میں مت آؤ، ان کے عشق محبت میں اپنا ایمان مت ضائع کرو۔ نہ تمہیں بوڑھے ماں باپ کی عزت کا خیال، نہ تمہاری قوم کی جو ہے سو ناک کٹ رہی اس کا خیال، نہ اسلام بدنام ہو رہا ہے نہ تو اس کا خیال۔ تم جیسی رنڈیاں اگر برقع پہن کے لاڈجوں میں، اویوں میں، پارکوں میں زنا کرتے ہوئے نظر آئیں گی، کیا کوئی غیر مسلم کی عورت تم جیسی رنڈیوں کو دیکھ کے وہ فاطمہ عائشہ کی زندگی کیا تھی معلوم کر سکتی ہے؟ تم جیسی بے حیا زانیوں کو دیکھ کے کوئی اسلام کے قریب آ سکتا ہے؟ تم جیسی آوارہ رنڈیوں کو جو برقع پہن کے غیر محرموں کے جو ہے سو ہونٹوں کا کس لے رہے ہو، ان کو اپنی چھاتیاں نکال کے بتا رہے ہو، تم ان کو برقعے میں سے اپنی شرمگاہ دکھا رہے ہو رنڈیاں، کیا تمہاری وجہ سے کوئی اسلام اور دین دنیا میں پھیل سکتا ہے؟ کوئی گوری امریکہ کی، آسٹریلیا کی تم جیسی رنڈیوں کو دیکھ کے وہ اسلام کے قریب آ سکتی ہے؟ کوئی عائشہ فاطمہ کی زندگی کیا تھی وہ معلوم کر سکتی ہے تم جیسی رنڈیوں کو دیکھ کے؟ توبہ کرو، ابھی بھی وقت ہے، ورنہ جہنم میں ہمیشہ جاؤ گی، دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہونا پڑے گا۔ آج ہو رہا ہے، ہم سمجھا رہے ہیں، بیانہ کر کر کے بتا رہے ہیں، بڑے بڑے کانفرنس اور جلسے کر کر کے ہم جو سو بیٹی بچاؤ اور ایمان بھی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ ایمان بھی بچاؤ کہہ رہے ہیں۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ
یہ بت پرستوں کا ہے، مسلمانوں کا نعرہ بیٹی پڑھاؤ اور ایمان بھی بچاؤ۔ تو مائیں اپنی بچیوں کو، باوا اپنی بچی کو وقت دیتا، یہ ظالم کو تو سود کی کمائی سے فرصت نہیں، یہ بھائیوں کو، گھدوں کو تو باہر امریکہ میں، سعودی میں رہ کے کمانے سے فرصت نہیں، ان کی بہن کہاں جا رہی ہے، کہاں پڑھ رہی ہے، یہ باوا کو تو فرصت نہیں، کاروبار اور بزنس اور دکان 1 سے 2، 2 سے 4، یہ تو بس دنیا کا جو ہے سو یہ کتا بن چکا ہے۔ جیسا کتا ہڈی کے پیچھے جاتا ہے، یہ کتا دنیا کا بھوکا ہو گیا ہے۔ اس کی بیٹی کام منہ کالا کر رہی ہے، اس کی بیٹی کی عزت کو کون لوٹ رہا ہے، اس کی بیٹی مرتد ہونے کے لیے قریب آ چکی ہے، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکی ہے، اور دھنگروں اور مہتروں اور بت پرستوں کی شرمگاہ سے نطفہ اس کی بیٹی کی شرمگاہ میں جا چکا ہے اور حمل ٹھہر چکا ہے۔ اس کو کہاں فرصت ہے، اس کو کہاں بیٹی کی ایمان کی، دین کی فکر ہے۔ بس یہ ماں باپ دھوکے میں ہمارے جو سب بچیاں ڈاکٹر انجینئر بن رہے ہیں، لیکن ایمان ختم ہو چکا، یہ ان کو فکر نہیں ہے۔ تو آج کی اس مجلس میں بس یہ سبق پیغام میں ماں باپ کو دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے الفاظ یا ہمارا درد ہے، اتنا کچھ بتانے کے بعد، اتنا کچھ بولنے کے بعد بھی تم لوگوں کے جو ہے سو پیشانی پہ جوئیں تک نہیں رینگ رہی ہے، بل تک نہیں پڑ رہا ہے۔ وقت دو، ان کی نماز کے تعلق سے فکر کرو، ان کو ازواج مطہرات صحابیات کی زندگی کیا ہے پڑھ کے سناؤ، پردے کے تعلق سے ان کو فکر دلاؤ۔ جب ماں جو ہے سو شادیوں میں بے حیا بن کے بغیر برقعے کے کار میں، بس میں بیٹھ کے اپنی چھاتیاں اور اپنی شرمگاہ ویٹروں کو دکھا رہی ہے، جا کے دعوتوں میں ویڈیو والے کو اپنی چھاتیاں دکھا رہی ہے کھول کے، اور جو سو ویٹر اس کے جو سو کھانے کے ٹیبل پہ منڈی جھانک کے اس کی چھاتیوں کو دیکھ رہا، ویسے کپڑے انہیں پہن کے گئی۔ ماں ایسی بے حیا ہو گئی 40-45 سال کی عمر میں بھی، تو پھر اس کی بیٹی کہاں سے فاطمہ اور عائشہ سر کی بنے گی، اور ان کی زندگی سے کہاں تقویٰ اور پرہیزگاری اور پردہ لینے والی جو سے یہ بنے گی۔ ماں دیندار ہو، پہلے ماں کے اندر بھی فکر آئے۔ تو میری دینی ماں اور بہنوں، اپنے بچیوں کی خاص طور سے فکر کرو۔ یہ دوسرے گاؤں میں ہوا، یہ دوسرے شہر میں ہوا، کل میرے گھر میں بھی ہو سکتا اگر میں لاپرواہی کروں گی تو، میں سستی کاہلی کریں گی تو میرے شہر میں بھی ہو سکتا، میرے گھر میں بھی ہو سکتا۔ آج جو نیوز چینل پہ میں دیکھ رہی ہوں، فلانی کی بیٹی مرتد ہو گئی، فلانے کی بیٹی بہن کے ساتھ غیر مسلم نے جو ہے سو شادی کر لیا اور جو سو حرام بچہ پیدا کیا۔ اگر میں اپنی ذمہ داری سستی کاہلی ذمہ داری میں کروں گی تو یہ میرے گھر کی بچی کے ساتھ بھی ہو سکتا، میری بہن کے ساتھ بھی ہو سکتا۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، ہر ایک ذمہ دار کو اس کو ذمہ داری کے بارے میں کل پوچھا جائے گا۔ یہ بچیاں یا اولاد خود بولیں گے